ایمبیسیز ہوں یا ہائی کمیشنز ہوں، وہ ایک آفیشیل ریسیپشن دیتی ہیں، استقبالیات دیتی ہیں، اور اس میں عموماً جو ہے اور انویریبلی جو ہوسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے ان کو ہی بلایا جاتا ہے، پریزیڈنٹ سے لے کے پرائم منسٹر جو بھی لوگ ہیں سب کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے۔ ان کے بنیادی طور پر بانی شیخ جمیل الرحمان تھے، جنہوں نے داعش کی طرز پر افغان صوبہ کنڑ میں ایک دولت اسلامیہ یا امارت اسلامیہ فی کنڑ کی بنیاد رکھی۔ اور بھی بتائیں کہ مریم نواز جنگلی حیات پونچھ پر ہونے والے ظلم کی گونج بن گئی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پنجاب وائلڈ لائف نے شکار میں استعمال ہونے والی 8 پونچھ قبضے میں لے کر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اور پھر جو حکومت ہوتی ہے ہوسٹ گورنمنٹ کی، وہ پھر طے کرتی ہے کہ کون آفیشلی ریپریزینٹ کرے۔ ایک طرف خشک سالی اور دوسری طرف بھارتی آبی جاریہ دریا چناب خشک ہو گیا۔ پانی کی عدم فراہمی کے باعث لاکھوں ایکڑ اراضی متاثر ہونے لگی۔ یوم پاکستان رمضان کے مبارک مہینے میں آ رہا ہے، تو ہمارے ہائی کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ رادر دن کہ ہم 23 کو کریں، کیونکہ 23 کو اتوار کا دن آتا ہے، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2 دن پہلے کر لیتے ہیں، تو جمعرات کو یہ استقبالیہ ہوا۔ اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی تمام حکومت کے لوگوں کو، آفیشلز کو انویٹیشن گئی، اور کوئی توقع نہیں رکھتا کہ بھارت میں پاکستان کے استقبالیے میں صدر بھارت آئیں گی یا وزیر اعظم مودی صاحب تشریف لائیں گے، یا فار دیٹ میٹر ایون فارن منسٹر جے شنکر بھی آئیں گے، کیونکہ تعلقات کی نوعیت ایسی ہے، ہاسٹیلیٹی ہے، تو وہ کبھی توقع ہم نے نہیں رکھی۔ جب میں بھی بھارت میں تھا تو توقع یہ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی پرائم منسٹر مودی آئیں گے ہمارے، یا فارن منسٹر بھی فار دیٹ میٹر آ جائیں گے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہی منسٹر آف اسٹیٹ آ جائیں یا کوئی منسٹر آ جائیں اس حد تک۔ جی اچھا، اس سال جو ہمارا استقبالیہ، ہمارے ہاں چونکہ اس وقت ہائی کمشنر ہے نہیں ہیں، شارجہ افیئرز ہیں، یہ ایکٹنگ ہائی کمشنر آپ کہہ لیجئے، تو ان کی جانب سے گئے ہوں گے، اور چونکہ ایکٹنگ ہائی کمشنر ہیں تو یہ بھی دیکھا جائے تو خیال کیا جا سکتا ہے کہ شاید منسٹر آف اسٹیٹ بھی آفیشلی ریپرزینٹ نہ کریں، اور چونکہ اس وقت ایک ڈیڈ لاک کی سی صورتحال ہے تو توقعات کو نیچے ہی رکھنا چاہیے، کم رکھنا چاہیے، مزید کم۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ پچھلے سال کی طرح بھی، اور اس سال آپ یوں کہہ لیجئے کہ سرکاری سطح پہ پاکستان کے استقبالیہ کا بائیکاٹ کیا گیا، کوئی آفیشل ریپرزنٹیشن نہیں ہوئی، اور انہوں نے برملا طور پہ یہ کہا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے اسپوکس پرسن نے کہ بھئی جب انویٹیشن آتی ہے لیکن اس کا دار و مدار تو تعلقات کی نوعیت پہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح ریسپونڈ کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو اس وقت نوعیت ہے وہ تو ایک ڈیڈ لاک کی سی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک کچھ سفارتی ہوتی ہیں، پریکٹسز بھی ہوتی ہیں، کچھ نارمز ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک نارمز، کہ اگر آپ کے تعلقات میں کشیدگی بھی ہے تو پھر بھی آپ کم از کم ان چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کرتے۔ اگر ڈائیلاگ نہیں بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ایک کہ ہمارا مشن تو موجود ہے نا، ہائی کمیشن تو موجود ہے، ٹھیک ہے ہائی کمیشن موجود نہیں ہے لیکن ہماری ریپرزنٹیشن تو ہو رہی ہے، اور جو بھی اس وقت ہمارے ایکٹنگ ہائی کمیشنر وہ پاکستان کی ریاست کو وہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ کیوں پچھلے سال کی طرح اس بار بھی بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ریسیپشن کا بائیکاٹ کرے۔ میسج بڑا کلیئر ہے بھارت کی جانب سے کہ ہمیں کوئی اس وقت دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ انگیج ہونے کی، ہم اس وقت ڈائیلاگ کے موڈ میں نہیں ہیں۔ وہی گھسا پٹا جو ایک نیریٹو ہے بھارت کا کہ جب تک پاکستان دہشت گردی کو ختم نہیں کرتا، کراس بارڈر ٹیررزم کو ختم نہیں کرتا، اس وقت تک ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ تو یہ تو ایک آفیشیل پوزیشن ہے، لیکن دوسری جانب جب پاکستان کا ریسیپشن ہوتا ہے تو ایک بڑی دلچسپی ہوتی ہے بھارت کے عوام میں، اور کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ اس وقت چونکہ رمضان تھا تو افطاری کا ڈنر ہوگا، ریسیپشن ہوگا، تو مجھے ایگزیکٹلی معلوم تو نہیں ہے کتنے، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت لوگ اس میں شامل آئے ہوں گے۔ اور اس میں جہاں تک میں دیکھ رہا تھا تو بھارت کے میڈیا میں رپورٹ ہو رہا تھا کہ منی شنکر آئر جو کہ کانگریس میں تھے پہلے، اب بھی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تو ہیں لیکن کانگریس سے ان کی اس طرح ایفیلیشن نہیں رہی، وہ تھے، ان کا ایک بہت بڑا فیمس
ایک کوٹ ہے جو کہ پاکستان بھارت ایک کانٹیکس میں کہ پاکستان اور بھارت کو انانٹرپٹیڈ اور انانٹرپٹیبل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر آئے کچھ سالوں کے بعد انٹرپشن ہو جاتی ہے، پھر ہم دوبارہ محنت کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں. تو ان کا ایک یہ کیا ماننا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے وہ انانٹرپٹیڈ ہونا چاہیے، اس کے بغیر دونوں ممالک آگے بڑھ نہیں سکتے. تو وہ آئے تھے اس ریسیپشن میں، اور وہ ہر ریسیپشن میں ہر سال ہی آتے ہیں. اور چونکہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. بلکہ یہاں بتاتا چلوں کہ یہاں کراچی میں ایک زمانے میں ایک کونسل جنرل بھی رہے ہیں، اس کے بعد یہ کانگریس کی حکومت منسٹر بھی رہے ہیں. تو امپورٹنٹ آدمی ہیں، بہت سے اور سفارت اور کیریئر ڈپلومیٹ رہے ہیں، پھر پالیٹکس میں آ گئے، کتابیں بہت انہوں نے لکھی ہیں، تو اچھا بھلا مانے جانے شخص ہیں. تو وہ انہوں نے شرکت کی. اس طرح اور بھی وہ فارمر ڈپلومیٹس تھے، اجے بسیریا جو یہاں پہ ہائی کمشنر رہے ہیں وہ بھی اس میں تھے کل پرسوں کے ریسیپشن میں. لیکن سرکاری سطح پہ بہرحال یہ بائیکاٹ ہمیں نظر آیا. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اب بالکل چیزیں واضح ہیں کہ بھارت اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کرے، اور اس کا نقصان آبویسلی ہم بھی نہیں چاہتے. سچی بات تو یہ ہے، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہماری بھی ایک پوزیشن ہے کہ جب تک بھارت 2019 کے جو اقدامات اس نے لیے تو واپس نہیں لے گئے، ہم اس وقت تک بات چیت نہیں کریں گے. دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو اسی موقع پہ گزشتہ روز امیت شاہ نے راجیہ سبھا میں جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے تقریر کی اور وہی باتیں دہرائیں کہ جی کشمیر، جموں اور کشمیر میں تو انقلاب سا آ گیا ہے، چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں، لوگ بہت خوش و خرم ہیں. اور یہ کیسا انقلاب ہے جو صرف انہی کو دکھائی دیتا ہے اور پوری دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دیتا. یہ بڑی اہم بات کی ہے. وہ شاید انہوں نے جو اینکیں پہن رکھی ہیں وہ ان کو ہٹا کے نہیں دیکھنا چاہتے، نیکڈ آئی سے نہیں دیکھنا چاہتے. کن کے جانے کے بعد اس کو ایک بار پھر جو گریٹ گیم سے تشبیہ ہے اس کی بنیادی وجہ سی پیک ہے. جیسا کہ میری بک کی ٹائٹل پر بھی ہے، گلگت سے گوادر تک. گلگت تاریخ میں اگر آپ دیکھ لیں تو جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا، گلگت جہاں ایک جانب وہ برطانوی راج کے نیچے تھا تو اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر رشین بدخشان جو رشین ڈائنسٹی تھی اس کے تحت تھا، اور اس کی دوسری جانب پھر آپ کو ہنز ڈائنسٹی جو چائنیز تھے، وہ 3 امپائر کے بیچ میں گلگت ایسا ہوا تھا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے جانے کے بعد یہ خطہ پھر کیوس کا شکار ہوا ہے، اور خصوصاً کیسے وقت میں جب آپ کو بھی پتہ ہے اور دنیا کے بھی علم میں ہے کہ ٹرمپ چاہے ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو، دونوں کی جانب سے چائنا کے لیے انتہائی ہوسٹائل پالیسی توارک کی گئی اور باقاعدہ اعلان کیا گیا. اسی سلسلے میں سی پیک بھی اسی کی کڑی ہے. اور آج جب ہم ڈیرہ اسماعیل خان یا اس ریجن کے اندر خلفشار دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گلگت سے گوادر تک اگر آپ اس روٹ کا ڈسٹنس دیکھیں یہ لگ بھگ بنتا ہے 2600 کلومیٹر کے لگ بھگ. ڈیرہ اسماعیل خان سے سوس بارڈر تک یعنی چائنیز بارڈر تک 1300، اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان سے گوادر تک لگ بھگ 1300-1400 کے قریب یہ کلومیٹر. تو یہ اس کا بالکل مڈ پوائنٹ ہے. اور اس کیوس کے ذریعے جو آپ نے ذکر بھی کیا، کہیں پر ہمیں یہ ملیٹنسی کی شکل میں نظر آتا ہے، کہیں پر سیپریٹزم کی شکل میں نظر آتا ہے. خود جو موجودہ پریزیڈنٹ شی ہیں انہوں نے ایک بکلٹ لکھی ہے شی تھاٹ کے نام سے، اس میں خصوصی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو پراکسیز ہے وہ سیپریٹزم، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی شکل میں چین کا گھیراؤ کریں گے. ان کو